بنا دیا، کنبہ پروری کی۔ میں نے کہا یہی تو معاویہ کی دانائی اور تدبر ہے، تم کہاں پہنچو؟ حضرت معاویہ کے ذہن میں آیا میرا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد خلافت کے مسئلے نے سر اٹھایا تو وہ لوگ پھر سامنے آئیں گے، مسلمانوں کو پھوڑ دیں گے، میں اپنی زندگی میں مسئلہ حل کر دوں تاکہ میرے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا، اس کے لیے مشورے شروع ہو گئے۔ یزید کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ معاویہ کا اپنا تھا خیال، میں نام بتاؤں گا پھر بتاؤں گا کہ وہ صحابی کون ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ نے نقد ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا تھا، یہ ان میں شامل ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا اپنے بعد خلافت کے لیے یزید کو نامزد کریں، تیرے گھرانے پر پوری امت متفق ہو گئی ہے، تیرے گھرانے سے باہر خلافت جائے گی امت پھر پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، لوگ متفق ہیں تیرے گھرانے پر۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، میں مشورہ کروں گا۔ تمام گورنروں سے مشورہ کیا، میری 5 مائیں زندہ تھیں، مدینے میں تھی، 5 امہات المومنین جن میں حضرت سیدہ عائشہ، ان سے مشورہ کیا، صرف 5 بندوں نے اختلاف کی۔ 54 صوبوں میں، بولو بولو بولو، بندیالوی کبھی کچی بات نہیں کہے گا، 54 صوبوں میں صرف کتنے بندوں نے اختلاف کیا؟ عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، عبداللہ ابن زبیر 3، عبد الرحمن حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں 4، حضرت حسین۔ ان 5 بندوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو نہیں، باقی سب نے مانا، میری 5 ماؤں نے بھی مانا، یزید کی ولی عہدی کو بیعت کی، یزید کی ولی عہدی کی۔ ان 5 میں جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا، باقی رہ گئے 4۔ ان میں عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کر لی، عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کر لی، باقی کتنے رہ گئے؟ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین۔ آگے وقت ملا تو میں بیان کروں گا کہ حضرت حسین بھی بیعت پہ راضی ہو گئے، صرف عبداللہ ابن زبیر رہے، انہوں نے آخر تک یزید کی بیعت 54 صوبوں میں سب سے مشورہ کر کے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ تو اقربا پر بھی ہے، نسل میں چل رہی ہے ساری باتیں۔ کہہ کون رہے ہیں؟ کہہ کون رہے ہیں؟ جن کے ہاں امامت چلتی ہی کس میں ہے؟ اولاد میں۔ حضرت علی، حسن، حسین، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے محمد باقر، ان کے بیٹے محمد جعفر، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے پھر علی رضا، نقی، تقی، حسن عسکری۔ حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، تو باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے تو عقیدہ بنا لیا بیٹا تھا تو صحیح، غار میں چلا گیا، غار میں چھپا ہوا ہے، غار میں کیسے کیسے نظریات ہیں، غار میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن بھی وہ لے کے چلا گیا ہے، جو قرآن حضرت علی نے لکھا تھا اور صحیح قرآن تھا وہ بھی اس کے پاس ہے، وہ لے کے آئے گا۔ اس کی 18,000 آیتیں ہیں، اس قرآن کی 6,600 ہیں، اس کی 18,000 ہیں، وہی لے کے آئے گا۔ امام بھی غائب، قرآن بھی غائب۔ اب ہم ملوکیت کو بعد از رسول کے جانے کے بعد امت نے اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنا لیا، اور یہ انہوں نے بھی مانا کہ اس خلافت کی ہمارے پاس نص قرآن کی نہیں تھی، ہمارے پاس اجماع امت تھا، امت کا اکٹھے ہو کے تائید کر دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، لہٰذا ہم نے اجماع امت کے ساتھ پہلا خلیفہ لے لیا۔ پھر دوسرا خلیفہ آ گیا، لیکن جب دوسرا خلیفہ آیا تو دوسرے خلیفہ کے وقت اجماع امت نہیں ہوا، بلکہ پہلا خلیفہ جاتے ہوئے نامزد کر کے چلا گیا۔ یہ تاریخی حقائق ہے، اس کو آپ مناظرہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس پوری اعتماد کے ساتھ ان تقاریر کو سنیے گا کہ میں کوئی تقریر بھی شیعہ لٹریچر سے اس کے کم ریفرنس لوں گا۔
تاریخ طبری پڑھیں گے، ہم ابو الفدا پڑھیں گے، ہم الامام احمد سیاسہ پڑھیں گے، ہم ابن خلدون پڑھیں گے، ہم شبلی نعمانی کو پڑھیں گے، ہم ابن تیمیہ کو پڑھیں گے، ہم ابن قتیبہ کو پڑھیں گے، ہم ان مورخین کو پڑھیں گے جنہوں نے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ان حقائق کو لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تاریخ کا مذہب نہیں ہوتا، تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کی حیثیت ایک نیوز پیپر کی ہے، پڑھنے والا اپنی مرضی کا نتیجہ نکالتا ہے۔ تاریخ وہی ہے، اگر کسی انگریز نے بھی ہسٹری اسلام کی لکھی ہے تو اس نے بھی ہسٹری کو ہسٹری سمجھ کے لکھا ہے، مسلک نہیں بدلا، اس نے تاریخی واقعات کو لکھ دیا۔ اب یہ تاریخی واقعات ہے، تاریخی واقعات پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں اسلام میں باقاعدہ ملوکیت کا آغاز جو ہوا وہ خلافت کے تیسرے دور میں ہوا، جب رسالت امام مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ فتح مکہ کا پہلا دن بتاؤں گا تو یہاں سے دو نظریات آپ کو میں سر امام کے دور میں نتیجہ اس نظریے پہ دوں گا۔ جب رسالت امام مکہ سے نکلے تھے تو اس وقت رسول کے ساتھ چند لوگ مسلمان تھے۔ جب ہم نے تاریخ میں نے بڑی باریک بینی سے دیکھا کہ یہ کون لوگ تھے تو ہمیں پتا چلا کہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہمارے رسول نے اتنی عزت دے دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ وہاں سرداروں کے پاس جایا جاتا تو سردار کرسی پہ بیٹھتا، یہ زمین پہ بیٹھتے۔ یہاں جس کے پاس بیٹھتے وہ خود بھی خاک پہ بیٹھتا تھا، یہ بھی خاک پہ بیٹھتے تھے۔ آنے والے کا قبیلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی تھی۔ لہذا عرب کے غریب جو مدت سے عزت کا استحصال کروا رہے تھے انہوں نے وقار انسانیت کو دیکھا۔ اگر نوجوان توجہ کریں تو انہوں نے پہلی بار انسانوں کو جانوروں سے افضل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ اس جملے کو اگر کہیں کہ آپ مجھے اس کی وضاحت دیں، جانوروں کو سجدے ہو رہے تھے اور انسانوں کو زندہ زمین پہ دفن کیا۔ انہوں نے جب یہ عزت اور یہ احترام دیکھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ ہے اصل اسلام کے ہیرو جو بغیر لالچ کے نبی کے ساتھ آئے۔ جب رسالت امام نے مکہ فتح کیا تو اس دور کا کافروں کا سب سے بڑا سردار جس نے اس لمحے تک، جس لمحے میں تاریخ کو لے آیا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوا، جس کا نام ابو سفیان تھا۔ اور آپ یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ ان تقاریر کے دوران تبرہ اگر آپ دل میں کر سکیں گے نا تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ نہیں، اس میں قطعاً مجھے کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے، لیکن رزم کی باتیں اور ہوتی ہیں، بزم کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ مواعظ حسنہ تقاضا رکھتا ہے کہ اگر ہم نے مشکل موضوع چنا ہے تو اس میں آپ کی توجہ ہی جو ہوگی نا یہ بہت بڑا تبرہ ہوگا۔ اب یہ اونچائی پہ کھڑا ہے تو تاریخ میں ساری تاریخ اور اس منظر کو لکھا۔ جب یہ اونچائی پہ گیا تو یہ اکیلا نہیں گیا، اسے خبر ہوئی کہ رسالت مآب مکہ کے باہر پہنچ گئے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے۔ رسالت مآب کے ساتھ لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن رسالت مآب نے لشکر کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ رات کے وقت پڑاؤ کر لیا تھا تو رسالت مآب نے کہا لشکر سے کہ اب ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونا کیونکہ رات ہے، مکہ کے لوگ سو رہے ہیں، تو ہم صبح کو داخل ہوں گے۔ رسول نے کہا ٹولیوں کی صورت میں نا تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور درمیان میں آگ جلا لو۔ تدبر رسول دیکھیے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ جاؤ، دور تک یہ بیٹھ گئے۔ اب درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دور سے کہیں آگ کو دیکھیں نا تو اس کے ارد گرد کچھ چہرے بیٹھے تو ہر چہرہ آگ میں چمک کے روشنی پیدا کر کے کئی چہروں کی صورت ظاہر ہو رہی ہوتی۔ اب جب ابو سفیان نے مکہ کی پہاڑی میں کھڑے ہو کے دیکھا تو ایسے دیکھا دور تک چہرے ہی چہرے، یہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسی پہاڑی پہ ایک دوسری شخصیت کھڑی ہے جن کا نام ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ رسول کے چچا ہے۔
ابو سفیان نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ ہے اس کا، ایک جملہ ہے عباس ابن عبد المطلب کا. ان کو جملے سمجھ کے نہ دیکھیے گا، یہ تمہید ہے میری موضوع کی، مجلسوں کی. یہ دو نظریات تھے. ابو سفیان نے جناب عباس ابن عبد المطلب کو مورو کہتا کوہنی مار کے کہا مبارک ہو تیرا بھتیجا بہت بڑی حکومت بنا گیا. حضرت عباس ابن مطلب نے کاندھا پکڑ کے ہلا کر ہوش کر، حکومت نہیں رسالت ہے. یہ دو نظریات بن گئے. ایک وہ جنہوں نے رسالت کو حکومت سمجھا، ایک وہ جنہوں نے رسالت کو رسالت سمجھا. صبح کو اسی سردار نے جس نے حکومت کا لفظ رات کو کہا تھا نا، پوری رات مشورے کرنے کے بعد اس نے صبح کلمہ پڑھ لیا، یہ سوچ کے کہ اب کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں، اگر مسلمان ہو جائیں گے تو یہ حکومت ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے. صبح کو اسے جب قیدی بنا کے رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اپنے دور میں جب رسول مکہ میں تھے تو اس نے رسالت کو بڑی اذیتیں دی تھی، کوئی کم اذیتیں نہیں تھی، بہت اذیتیں دی تھی. جب رسالت باب نے پہلی جنگیں کی ہیں تو رسول کے شیر دل چچا حمزہ کا قتل لہو ان کے گھر میں تھا. جگر خارے سرکار حضرت حمزہ اس کی بیوی تھی. نفرت تو رسول کی بڑی تھی، لیکن رسول نے ایک اگلا کام کیا. رسالت امام نے جب اس کو قیدی دیکھا تو رسالت امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ جملہ نہیں تھا، یہ انتقام کی اخیر تھی. یہ کسی سردار مزاج بندے کے لیے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ. اس جملے کی گہرائی میں جائیے گا، جیسے میں محسوس کروانا چاہتا ہوں ویسے محسوس کیجیے. ایک وہ شخص جس نے عرب کے قبیلوں پہ سربراہی کی ہو، جس کا روب عرب میں ہو، اور اسے سامنے بیٹھ کے تخت میں کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد. یہ آگ اس کے اندر دل میں بیٹھ گئی. اس نے بعد میں ایک شخص سے کہا بھی تھا، اس نے کہا بہتر تھا اس دن محمد مجھے قتل کر دیتا. یہ جملہ نہ کہتا، اس نے عرب کے لوگوں میں مکہ کے لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح رسوا کر دیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا، زندگی کی امان بخشی، جا ہم نے تجھے سانسیں دی. جن سے سوشل بائیکاٹ کروایا تھا، جنہوں نے شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، اسے کہا جا میں نے تجھے. اسی لیے علی فرماتے ہیں دشمن کو معاف کرنا بھی انتقام ہے. جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہی وجہ تھی کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا مسلمان تو ہو گیا تھا، ایک آگ بجھی نہیں. میں اسلام کے صحن میں داخل ہوا تھا، نقصان کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پڑا. اگر باپ کی وصیت پہ عمل کرو تو زندگی میں کبھی ایسا کرنا کہ خاندان رسالت کے کسی فرد کو ایسے دربار میں کھڑا کر کے میں فضائل پر تم بھی کہنا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا. بیٹے کے باپ کی وصیت کو سن لیا. بیٹے نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی کچھ ایسا کروں، میں بھی کوئی بادشاہ بنوں اور حاکم بنوں اور اہل بیت کو میرے سامنے لایا جائے. اب بیٹے کے دل میں خواہش تھی، لیکن علی نے نہ جمل میں کامیاب ہونے دی، نہ صفین میں کامیاب ہونے دی، نہ نہروان میں کامیاب ہونے دی. اس نے مرتے ہوئے پھر اپنے بیٹے کو وصیت کر دی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے علی قید ہو جائے، پھر میں نے بڑی کوشش کی ہے کسی طریقے سے حسن قید ہو جائے. حسن نے صلح کی شرطیں لکھ کے میرا سارے کا سارا ارادہ خاک میں ملا دیا. علی نے صفین میں لشکر لا کے میری جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا. لہٰذا میری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی. اگر میرے بعد تو تخت پہ بیٹھے اور تیرے پاس اتنی طاقت آ جائے، تیرا اقتدار اتنا مضبوط ہو جائے تو ایک کام ضرور کرنا، اہل بیت میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ جملہ ضرور کہنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی حسرت تھی، تم بھی میرے باپ کی حسرت کو پوری کر دینا. پھر جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس ملعون نے جب دیکھا
میرا اقتدار جم گیا ہے، تو اس کو وہ وصیت یاد تھی جو اس کے دادا نے باپ کو کی تھی، باپ نے اسے کی تھی کہ اس دن امیہ جیتیں گے، اس دن ہم بھی جیتیں گے، جس دن ہاشمیوں سے یہ بدلہ لیں گے۔ یہ اتنا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا جس نے رسول کے بیٹے کا قتل کیا۔ یہی وجہ تھی جس نے کہہ دیا تھا عمر ابن سعد سے کہ حسین کا ایک بیٹا بچا کے لانا ہے، حسین کے ایک فرزند کو قتل نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ سید الساجدین کو بازاروں سے گزارتا ہوا جب اپنے دربار میں لگا، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، اور آج کی گفتگو کا آخری نقطہ اس انداز میں آئے گا، فرمایا سجاد کو لے کے آؤ۔ جب اس نے بازاروں سے گزارتے ہوئے سید الساجدین کو شام میں بلایا تو اس نے، میں پہلی بار مصائب کا موضوع فضائل کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، اس نے پورے دربار کو سجایا ہوا تھا، اس نے شہر کے دروازوں کو بند رکھا، اہل بیت کو دروازے پہ کھڑا رکھا، اس لیے کہ عمرہ آ جائیں، روسا آ جائیں، سفیر آ جائیں، ملکوں کے لوگ جائیں۔ اس نے یمن کے بندے بلا لیے، اس نے روم کے بندے بلا لیے، اس نے مصر کے بندے بلا لیے، اس نے اردن کے لوگ بلا لیے، اس نے ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قبیلے، ہر قوم کا بندہ اپنے دربار میں اکٹھا کیا۔ آج ہم ہاشمیوں سے بدلہ لیں گے، آج ہم فتح مکہ کا احسان کا وہ جو جملہ کہا تھا ہم اس سزا کا بدلہ لیں گے۔ اس نے تخت میں بیٹھ کے جب پورا دربار کھچا کھچ بھر گیا، اس نے کہا اب اہل بیت کو لاؤ، اب یہ بات یہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ میں نے ہر ملک کا بندہ یہاں پہ بلایا ہوا ہے۔ جو ہی دربار کا دروازہ کھلا، حسین کا سجاد دربار میں آیا، یہ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کے حلق سے جملہ گزر کے ابھی زبان کی نوک میں تھا، یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مزدور کا ہاتھ آیا، اس نے سجاد کو پیچھے کر کے اس کی طرف دیکھا، یبن الطلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آزاد کردہ، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جاؤ جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھو، شام میں دربار میں پہلا لفظ علی کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ یبن الطلقہ، اے ہمارے غلام کے بیٹے، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ علی نے اتنا کہنا تھا، یمن کا سفیر بھی اٹھا، روم کا سفیر بھی اٹھا، اس نے کہا کس نے کسے آزاد کیا تھا؟ علی کی بیٹی کہتی بیٹھو کرسیوں پہ، میں بتاتی ہوں فتح مکہ پہ اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا۔ اسے کہتے ہیں مجمع دشمن کا، مجمع اس نے بلایا تھا، لوگ اس نے اکٹھے کیے تھے۔ بی بی نے کہا اب جائے گی ہر ملک میں خبر، اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ اب اپنے ہی مہمانوں کے سامنے جب توہین محسوس کرنے لگا، چہرے پہ موت کی زردی، بی بی کہتی بیٹھ، میں تو بھی بتانے لگی ہوں تیرا خاندان کیا تھا، میرا خاندان کیا تھا۔ بی بی نے پھر خطبہ شروع کیا، بی بی نے کہا نبی ہم میں سے، عرب کے جاہل تم میں سے، نا سنو نا، بی بی نے کہا طہارتوں کے مرکز ہم میں سے، نجاستوں کی نشانیاں تم میں سے، نبیوں کا سردار ہمارا نانا، جاہلوں کا سردار تیرا نانا۔ بی بی نے کہا اب میں بتاتی ہوں ہم کون ہیں، تم کون ہیں۔ جنت کی مالک میری ماں، چھتوں پہ جھنڈے لگانے والی تیری، بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، میں عالیہ پڑھ رہا ہوں، فاتح بدر میرا بابا، جنگ میں بھاگنے والے تیرے بابا، احد میں تلوار عرش سے منگوانے والا میرا بابا۔ جملہ سنو گے علی کی بیٹی، احد میں تلوار منگانے والا میرا باپ، عرش سے لعنت منگوانے والا تیرا۔ درود ہمارے گھر میں آیا، لعنت تمہارے گھر میں۔
इतना कहना था, बीबी खुतबा दे रही थी। इसे कहा किसी को कहो इसे चुप करवाए। तोहीन हो गई। इसे दादा भी बता दिया, बाप भी बता दिया, माँ भी बता दी, ये तो शजरे खोल रही है, इसे कहो ये चुप करे। लोगों ने कहा कौन चुप कराएगा, अली की बेटी है, अली की बेटी है, अली की बेटी है। साहिब नहजुल बलागा की बेटी बोल रही थी। जिसने कहा फिर हाशमियों को चुप एक ही तरीके से करवाया जाता है। जाओ लोगों को कहो अजान शुरू करे, जल्दी करो अजान शुरू करो। 5 लोगों ने इकट्ठे खड़े होकर अजान शुरू की। बीबी खामोश। बीबी ने कहा अच्छा तुमने सफीन पे कुरान नेज़ों पे उठाया था, आज अली की बेटी के सामने तुमने लहजे को बर्दाश्त न करते हुए अजान का बहाना शुरू किया। इधर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बीबी ने उंगली का इशारा किया, मुअज्जिन की जुबान वहीं पर रुक गई। बीबी ने कहा आप बता तेरा नाना है या मेरा? के लालची, एक महज इक्तदार के लालची। अच्छा, खलीफा और इमाम में बड़ा बारीक सा एक फर्क है। खलीफा तब खलीफा है जब खिलाफत की मसनद पे बैठे। जब खलीफा की बैत नहीं हुई होती तो आम फर्द होता है। जो बैत करवाने के लिए घर से चलता है तो आम इंसान होता है। उसकी बैत हो जाती है तो वो खलीफा हो जाता है। इमाम घर में भी बैठा हो। अच्छा, इमाम के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी हुकूमत हो, उम्मत के लिए जरूरी है कि इमाम की हाकमियत हो। हाकमियत और हुकूमत इमाम के मनसब में इजाफे का बाइस नहीं बनते। हाँ, अगर इमाम को मनसब दे दिया जाए तो इसमें उम्मत की बेहतरी है, वरना वो दीन पे हाकमियत तो रखता है, दीन पे तो उसकी हाकमियत होती है। अब मैं बिल्कुल क्योंकि तकरीर नतीजे के करीब आ गई और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम रोजाना सिलसिलावार सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। मौला अमीर अल मोमिनीन का जो दौर था, इस दौर में अली की खामोशी को अली की रजामंदी समझा गया। ये मुअर्रख की सबसे बड़ी भूल है कि अमीर अल मोमिनीन की खामोशी को यह समझा गया कि अमीर अल मोमिनीन उन हुकूमतों पे राजी थे। खामोश होना राजी होने की दलील नहीं, बैयत करना राजी होने की दलील है। और सिर्फ ये नहीं है कि इनकार बैयत अमीर अल मोमिनीन ने किया, तो बहुत से लोगों ने बैयत नहीं की थी। साद बिन अबादा अंसारी जो अंसार कबीले का सबसे बड़ा सरदार था, जो सकीफा में खुद खिलाफत का उम्मीदवार था, उसने भी बैयत नहीं की थी। उसके कबीले के जयद लोगों ने बैयत नहीं की थी। अमीर अल मोमिनीन खामोश रहे और घर का दरवाजा बंद कर दिया। मुअर्रख ने लिखा कि अली घर के अंदर महसूर हो गए। मैं मंजर वही है, जुमला बदलने लगा। मुअर्रख ने लिखा कि अली ने खुद को घर के अंदर बंद कर दिया। अब जुमला बदलने लगा है, अली ने उम्मत पे अपना दरवाजा बंद कर दिया। ये बारगाह, ये हुसैनिया बना है हुसैन की आजादारी के लिए। यहां पर चंद लोग रोजाना इख्तलाफ बनाए, रोजाना इख्तलाफ बनाए, रोजाना लड़ाइयां, रोजाना झगड़े। आखिरी इमाम बारगाह का दरवाजा बंद करके कहा जाए जाओ अब जहां सुनिए मजलिस से सुनो। इसमें बारगाह का क्या नुकसान हुआ? ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। नुकसान उनका हुआ जो यहां से फैज लेते थे। अमीर अल मोमिनीन ने अपने घर के दरवाजे को बंद कर फरमाया जाओ अब जाओ जहां से दीन लेना लो, अगर मेरे अलावा कहीं से मिलता लो। अब अगर अली को हुकूमत की जरूरत होती थी, मुझे कोई मुअर्रख एक मंजर ऐसा दिखाए कि रात की तारीकी में अली छुप के हुकूमत के मरकजी दरबार में गए हूं।